السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 26 کا جو مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ہے، آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1904، 1903، 1902، 1900۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1902۔ سوال نمبر 2 ہے، جے پرکاش نارائن کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا؟ 1982، 1981، 1980، 1979۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1979۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، جے پرکاش نارائن کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی والد کہے تو ان کے ابو، فادر کا کیا نام تھا؟ ہرسو دیال، دین دیال، دیال سنگھ، رام بابو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہرسو دیال۔ سوال نمبر 4 ہے، جے پرکاش نارائن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب یعنی آپ کی اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب عمل، سبز انقلاب، کامل انقلاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کامل انقلاب۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے کامل انقلاب کا تصور جے پرکاش نارائن نے پیش کیا۔ کس نے پیش کیا؟ جے پرکاش نارائن، جے پرکاش نارائن۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، جے پی یعنی جے پرکاش نارائن کس رہنما کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں، جے پی گاندھی جی کے، کن کے؟ گاندھی جی کے راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا کس چیز میں یقین نہیں ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا تشدد میں یقین نہیں ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ جہاں پر جمہوریت ہو وہاں پر تشدد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر جمہوریت ہوگی وہاں امن و امان ہوگا، وہاں ہر قوم کے لوگ، ہر آدمی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، سب سکون کے ساتھ رہتے سہتے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، کس انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی رہی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، پرتشدد انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی رہی ہے۔ پرتشدد انقلاب میں تبدیلی کی رفتار کیا ہے؟ بہت دھیری رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، کس نے کہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، یہ قول مارکس کا، کن کا ہے؟ مارکس کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ویدانیت کا فلسفہ ویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں پیش کیا تھا؟ ویدانیت کا فلسفہ ویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں پیش کیا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں، ویکانند کا فلسفہ ویدانت کا فلسفہ ویکانند نے امریکہ کے شہر شکاگو میں، شکاگو سب پڑھ سکتے ہیں، اس میں پیش کیا تھا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شکاگو۔ آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات، جس کو آپ سبجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کامل انقلاب کے بعد کون کون سی تبدیلی واقع ہوں گی؟ سبق کے حوالے سے جواب دیں۔ اس کا جواب ہے، کامل انقلاب کے بارے میں جے پی نے جس خیالات کا اظہار کیا ہے، جے پی کہے تو جے پرکاش نارائن نے، اور ان کا جو خطبہ کامل انقلاب کے عنوان سے ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے، اس کی روشنی میں اگر انقلاب کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتی ہے تو امید ہے کہ سماجی حیثیت میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ یعنی سماج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، مختلف قسم کے سماجی برائیاں سماج سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی جب سب لوگ
انقلاب والا کام کرنے لگیں، جب سب لوگ پڑھنے لکھنے لگیں گے تو خود بخود سماج سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، جیسے چھوا چھوت، ذات پات اور فرقہ واریت جیسی برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اور چھوا چھوت یعنی کوئی بڑا چھوٹے کو برا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سٹنا نہیں چاہتا، اس کے سامنے جانا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ والا دوسرے فرقہ کی برائی بیان کرتا، ایک مذہب والا دوسرے مذہب کی برائی بیان کرتا، یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جے پرکاش نارائن نے بلا جہیز شادی کے لیے کیا دلیلیں دی ہے؟ بلا جہیز یعنی بغیر جہیز کی شادی کے لیے کیا دلیل دی ہے؟ دیکھیے، جے پرکاش نارائن بلا جہیز شادی کے لیے مضمون کامل انقلاب میں کئی دلیل دیے ہیں۔ دیکھیے وہ کون سی دلیل ہے؟ دیکھیے، شادی میں تلک لینے والے لڑکے والے کہتے ہیں، یعنی شادی میں جو تلک لیتے ہیں جہیز کے طور پر، لڑکے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم جب تک اپنے لڑکوں کی شادی میں تلک جہیز نہیں لیں گے تو پھر اپنی لڑکیوں کو تلک جہیز کہاں سے دیں گے؟ یعنی آپ دیں گے تب تو ہم اپنے بیٹی کو دیں گے۔ اس سلسلے میں جے پرکاش نارائن لڑکے اور لڑکیوں کے والدین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں جانور اور گھوڑے بیل نہیں ہیں کہ ان کا سودا کر کے انہیں فروخت کر دیا جائے۔ یعنی جہیز لینے کو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کوئی سامان خریدتا ہے تو پہلے پیسہ دیتا ہے، یا پہلے سامان خریدتا ہے پھر پیسہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہو گیا کہ انسان تلک کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ رہا، اپنے آپ کو بچوا رہا، اور یہ سودا انہوں نے کہہ دیا اس کو، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، امن اور جمہوریت ایک سکے کے دو پہلو ہیں، جے پرکاش نارائن کیسے اس نتیجے تک لے جاتے ہیں؟ امن اور جمہوریت، امن و امان جو عوام کے درمیان قائم رہے، عام انسان کے درمیان قائم رہے، یا جمہوریت جو اپنے ملک کے اندر جمہوریت کا سسٹم چل رہا ہے، ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جے پرکاش نارائن کیسے اس نتیجے تک لے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جے پرکاش نارائن جب جمہوریت میں امن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوامی جد و جہد کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر امن راستہ کو اپنائیں۔ یعنی عوام کی حکمت کا تقاضا یہ ہر آدمی، ہر انسان کو، جس ملک کا شہری ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امن راستے کو اپنائیں، یعنی ایسا طریقہ اپنائیں جو امن سے بھرا ہوا، جس سے ہر مذہب کے ماننے والوں کو فائدہ ہو اور ہر لوگ ہنسی خوشی کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکے۔ اور اگر آپ تشدد کا راستہ اپنائیں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ ہمارے مذہب کے علاوہ جو دوسرا مذہب کا ماننے والا، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس کو ایسا ویسا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا مقابل 100 تشدد کر سکتا ہے۔ تو آپ جب امن و امان کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے خلاف سازشیں رچیں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے ویسا ہی کرے گا۔ اگر آپ ایک کے ساتھ کریں گے تو 10 آپ کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے امن وقت کا تقاضا، یعنی امن کے ساتھ رہیں گے تو ہر مذہب کے ماننے والے خوشی کے ساتھ رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر تشدد کے زور پر انتخاب ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیسی جمہوریت سامنے آئے گی؟ یعنی اگر کوئی ظلم و بربریت کر کے اور ظلم ڈھا کے کسی انسان پر وہ اگر الیکشن جیت لیتا ہے تو جمہوریت کیسی ہمارے سامنے رہے گی؟ وہ تو ظلم لوگوں کو پر ڈھا کر کے وہ تو ووٹ لے لیا ہے کہ نہیں؟ لیکن جمہوریت کا جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے برقرار نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بغیر امن کے مضبوط جمہوریت نہیں آ سکتی۔ یعنی جب لوگ امن کے ساتھ رہیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے، تبھی جا کر جمہوریت کے اندر ایک جمہوریت مکمل طریقے سے لوگوں پر چھا سکتی ہے، اور لوگ امن و امان کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امن اور جمہوریت ایک سکہ کے دو پہلو ہیں۔ امن کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن نہیں، یعنی جب امن نہیں ہوگا تو جمہوریت صرف نام کا رہے گا، کام کا نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں، جے پی پرتشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیے، جے پی پرتشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ عالمی تاریخ کے پرتشدد انقلابات کی تاریخ گواہ ہے۔ عالمی تاریخ یعنی پوری دنیا کی تاریخ کے پرتشدد انقلابات کی تاریخ گواہ ہے۔
مشاہدہ کر رہی ہے، اس کی گواہ دے رہی ہے، شہادت دے رہی ہے کہ وہ انقلاب لمبے عرصے کی جد و جہد کے نتائج تھے۔ یعنی جنہوں نے پرتشدد انقلاب کو لایا وہ فوراً نہیں لایا، بلکہ ایک طویل زمانے کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے یہ پرتشدد انقلاب کو برپا کیا۔ ان تاریخی شواہد کی بنیاد پر جے پی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں خدا نخواستہ پرتشدد انقلاب آتا ہے تو اسے کافی عرصہ لگے گا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ، اگر اللہ چاہے نہ چاہے، اگر یہ آ گیا پرتشدد انقلاب تو یہ فوراً نہیں آئے گا، بلکہ ایک لمبا زمانہ لگے گا اس کو آنے میں، لیکن پرامن انقلاب فوری طور پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن بولیں کہ پرامن انقلاب جو ہوتا ہے، یعنی جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس سے ہر ملک کے شہری کو فائدہ ہو، یہ فوری طور پر یہ جلدی لایا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف کہ اگر انسان پرتشدد انقلاب کو جلدی لانا چاہے نہیں لا سکتا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔